الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء الحمزۃ رواہ فی الحاکم المستدرک علی الصحیحین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین 21ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب کوفہ شریف کی جامع مسجد کے ممبر سے خطاب فرما رہے تھے۔ الصواعق المحرکہ کے اندر ہے کہ آپ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا، کہا یا علی آپ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ آپ کو قرآن کی ہر آیت کا اور ہر لفظ کا معنی، مفہوم، تفسیر، تشریح، توضیح، آیت کب نازل ہوئی، آیت کیوں نازل ہوئی اور کس کے متعلق نازل ہوئی آپ جانتے ہیں، تو ارشاد فرمائیں یہ جو آیت پڑھی گئی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس کے متعلق نازل ہوئی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کتنا خوش نصیب ہے تو شخص کہ جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اسی سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں احد کے مقام میں جانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی تھی، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں، ہم غزوے میں جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم زندہ جائیں، اسلام کے لیے لڑیں اور وہاں لڑ کے تیرے نام پہ قربان ہو جائیں۔ فمنہم من قضا نحبہ، فرمایا اس جملے سے مراد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت عبیدہ ہیں۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر سے مراد میں علی المرتضیٰ ہوں۔ فرمایا اس آیت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کا بیان ہے، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا احد کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر کے اللہ سے وعدہ مکمل فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں۔ یہ توجہ سے آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 شہیدوں کو سید الشہداء کہا ہے، ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب جن کو مشہور ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ان دونوں کو کیا کہا ہے؟ سید الشہداء، یعنی جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سارے شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے کل 11 چچا تھے، ایک روایت کے مطابق 10 ہیں اور ایک تاریخ کی کتاب کے مطابق 11 ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے 11 چچے تھے، ان سارے چچاؤں میں سے نبی کریم علیہ السلام پر جو اسلام لائے وہ 2 تھے، ایک کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرے کا نام حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب ایمان لائے تو ان کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے، اور سیدنا حمزہ جب اسلام لائے تو ان کے بھی اسلام لانے کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں یا تو 2 سال بڑے تھے یا 4 سال بڑے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کو حضرت حمزہ کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد ٹھیک 4 سال بعد یا 2 سال بعد نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت سویبہ لونڈی نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ کو جس مائی نے دودھ پلایا اور حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی جس مائی نے دودھ پلایا، دونوں کو دودھ پلانے والی ایک تھی، وہ بھی لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ نے دونوں نے جس لونڈی کا دودھ پیا وہ ایک ہی تھی، لہذا اس وجہ سے آپ دونوں رضائی بھائی بن گئے، یعنی حمزہ رسول اللہ کے چچا بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے تشریف لائے مدینہ شریف میں جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک بچی جس کا نام امامہ تھا، وہ امامہ کہتی یا عمی دوڑی دوڑی آ رہی تھی۔ تو سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بچی کون ہے؟ فرمایا یہ حمزہ کی بیٹی ہیں۔ کہا اچھا یہ حمزہ کی بیٹی ہیں، تو کہا حضور یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا یہ چاہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے چلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو اس بچی کو اپنی تربیت میں لے اور اپنی پرورش میں لے اپنے گھر میں لے جائے؟ 3 بندے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تم تینوں اپنا اپنا رشتہ بتاؤ، جس کا رشتہ اس بچی کے ساتھ زیادہ مضبوط اور زیادہ قریب ہوگا میں اسے اس کے حوالے کروں گا تاکہ تربیت کرنے میں زیادہ جذبہ ہو اور زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی سے پوچھا، کہنے لگے یہ میری چچا زاد بہن ہے لہذا میں اسے لے کے جاتا ہوں، میرے چچا کی بیٹی ہے، حمزہ میرے چچا تھے ان کی بیٹی ہے لہذا اسے میں لے کے جاتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ سے پوچھا آپ اس بچی کو کیوں لینا چاہتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں اس بچی کو اس لیے لینا چاہتا ہوں چونکہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا، یعنی مجھے اور حضرت حمزہ کو بھائی بھائی بنایا تھا، ہم دونوں بھائی ہیں لہذا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہوئی، میری بھتیجی لگی لہذا میں اسے اپنی پرورش میں اور اپنی تربیت میں لینا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ نہ آپ علی کو دیں نہ آپ زید بن حارثہ کو اس بچی کو ان کے حوالے کریں بلکہ میرے حوالے کریں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب سے پوچھا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا رشتہ تو یہ ہے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور دوسرا رشتہ یہ ہے میری بیوی اس کی سگی خالہ لگتی ہے، لہذا نبی کریم نے فرمایا الخالۃ کالامی، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، لہذا جعفر بن ابی طالب اس امامہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ کیونکہ ماں کی بہن جو ہوتی ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے، لہذا اس بچی کی تربیت جعفر بن ابی طالب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجا گئے، حضرت زین بن حارثہ مرجا گئے کہ ہم نے بھی مانگا تھا ہمیں انعام نہیں ملا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دے دے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے دنیا کے اندر بھی بھائی ہیں اور آخرت کے اندر بھی بھائی ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب سے فرمایا اے جعفر بن ابی طالب آپ سیرت کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے میرے زیادہ مشابہ ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زید بن حارثہ کو، فرمایا زید، فرمایا یا زید بن ثابت، فرمایا انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں ہمارے سردار بھی ہیں۔ حدیث ایک ہے، اس ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے علی کو بھی اپنا بھائی کہا ہے، حضرت زید کو بھی اپنا بھائی کہا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے علی باج محمد دے کوئی ویر وکھا مینو، میں کہ بدبختہ بخاری پڑھ لے، بخاری کے ایک ہی حدیث کے اندر جہاں علی کو مصطفیٰ کا بھائی کہا گیا ہے وہاں زید بن حارثہ کو بھی مصطفیٰ کا بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تربیت کے لیے حضرت امامہ کو ان کے حوالے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک دن کوہ صفا پہ تشریف فرما تھے، یہ سن 4 ہجری سن نبوت کی بات ہے یا سن 6 سن نبوت کی بات ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پہ تشریف فرما تھے۔
ابو جہل حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا، اور اس کے ساتھ وہ جو اس کے پالتو کتے تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آئے۔ حضور کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف فرما اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کچھ سوچ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچے اور جاتے ہی نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دینا شروع کر دی، سب و شتم کرنا شروع کر دیا، بک بک کرنا شروع کر دی۔ لیکن کمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دبدبہ اور روب اور حضور علیہ السلام کی محبت، حضور نے ایک ہی گالی کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں حضور کو فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے مصطفیٰ جب آپ کی بارگاہ میں جاہل بک بک کرے نا، جواب نہ دیا کرو، منہ موڑ کے بیٹھ جایا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب گالیوں سے بات نہ بنی تو حضور علیہ السلام کو کھینچا تانی شروع کر دی، کسی نے دائیں بازو سے پکڑا، کسی نے بائیں بازو سے، کسی نے پاؤں سے پکڑا، نبی کریم علیہ السلام کو اپنی طرف ہر کوئی کھینچنے لگا، حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ٹوٹنے لگا، اتنی تکلیف دینے لگے، حتیٰ کہ بدبخت ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک پہ پتھر مارا، نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک پھٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اوپر والی سائڈ سے، حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے خون، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بالوں سے قطروں کی طرح خون مبارک ٹپکنے لگا۔ لیکن قربان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عزم پہ اور نبی کریم علیہ السلام کے حلم پہ حضور نے ایک ہی کا جواب نہیں دیا، حضور علیہ السلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، حضور کو تکلیف دی، تکلیف دینے کے بعد وہ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر کی طرف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، انہوں نے ایک ہرنی کو دیکھا، بڑی خوبصورت تھی، آپ گھوڑے پہ سوار تھے، کمان اور تیر کو پکڑا، خوب نشانہ لگایا کہ ابھی لگاتا ہوں، ابھی رکتی ہے، ابھی لگاتا ہوں، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے نشانہ لگا رہے تھے، نشانہ لگانے کے لیے دوڑے، ہرن آگے نکل گئی، جب جنگل کو کراس کیا تو اوپر چٹیل میدان پر بیٹھ گئی، اور حضرت امیر حمزہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے حمزہ، انسانی آواز میں کہنے لگی، اے حمزہ تو میرے پیچھے دوڑا دوڑا آ رہا ہے، میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے، مجھے تکلیف دینے آ رہا ہے، جا واپس پلٹ جا مکہ کی طرف، تیرے بھتیجے محمد کو ابو جہل تکلیف دے رہا ہے تو میرے پیچھے کیوں بھاگا آ رہا ہے۔ جب ہرنی کی بات سنی حواس باختہ ہو گئے کہ بیٹا محمد اور بھتیجا محمد کو ابو جہل تکلیف دے رہا ہے اور میں جنگل میں شکار کر رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کو ہرنی بھول گئی، دوڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دوڑا جب آیا نا، جب کوہ صفا پہ پہنچا تو کیا دیکھا، خون پڑا تھا، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ نہیں تھی، ساتھ اسی سڑک کے اوپر حضرت عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، راستے پہ کھڑی تھی، کہنے لگے یا حمزہ رک جائیے، اے حمزہ رک جائیے، کہا لونڈی ہٹ جا، مجھے خبر ملی ہے کہ ابو جہل نے میرے مصطفیٰ کو، اپنا میرے بھتیجے کو، میرے بھتیجے محمد کو اور میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کو تکلیف دی ہے۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا مجھے ہرن نے کہا، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج تیرا بھتیجا لہولہان تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، پہنچے کعبہ شریف کے سین میں تو کیا دیکھا، ابو جہل اینڈ کمپنی ڈینگے مار رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں دیکھ کر رہے ہیں اور کاکے لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے آج ہم نے محمد سے بدلہ لے لیا، کوئی کہہ رہا ہے آج ہم نے معاذ اللہ محمد کا منہ توڑ دیا، کوئی کہہ رہا ہے آج ہم نے محمد کے دین کا راستہ روک لیا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ گھوڑے سے اتر کر اپنی کمان کو اٹھایا، ابو جہل کے سر پہ مارا، کہا چپ کر جا، تجھے خبر نہیں کہ بیٹا محمد میرا بھتیجا ہے، آج کے بعد میرے بھتیجے کو کچھ مت کہنا، جب تک حمزہ زندہ ہے محمد کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، میں اس کا پہرے دار آج سے بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل کے پاس پہنچے، کمان ماری، لہولہان کیا، اس کے چیلے اٹھے حضرت امیر حمزہ کو مارنے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا اسے مت مارنا، کہا کیوں؟ فرمایا یہ ایک امیر حمزہ اتنا شجاع اور بہادر ہے، اگر یہ اکیلا تمہارے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے تم سب کو بھی ختم کر دے گا، مجھے بھی ختم کر دے گا، اتنا بہادر ہے۔
اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کو ہم نے مارا، یہ ہے بنو ہاشم کا، اب لڑائی محمد اور ہماری نہیں ہوگی، پھر ہمارے قبیلے اور ان کے قبیلے کی لڑائی ہوگی۔ سمجھدار تھا، کہنے لگا اسے آج کچھ مت کہو، اگر اس سے ہم نے مارا تو لڑائی ہو جائے قبیلہ کی، اور پھر یہ قبیلے کی لڑائی، ہمیں اتنا بڑا قبیلہ بنو ہاشم کا ہے، ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کہا آج کے بعد تو نے محمد کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت امیر حمزہ کو آواز دے کے ابو جہل کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے خداؤں کو مانتے تھے، آپ تو ہمارے دین والے تھے، تو جب ہو ہمارے دین والے تو مصطفیٰ کو، محمد کو، اپنے بھتیجوں کو جو ایک خدا کو مانتا ہے اس کی تم طرفداری کر رہے ہو۔ حضرت امیر حمزہ سے کہا کیا تم بھی اسی دین کے کلمہ پڑھنے والے ہو گئے ہو، اسی توحید کو ماننے والے ہو گئے ہو؟ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل چپ کر جا، جو دین حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام لے کر ہے، حمزہ بھی وہی دین کا خادم بن گیا ہے، اسی دین کا غلام بن گیا ہے۔ بات کہہ دی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بات کہہ دی۔ جب لوٹے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر میں، اب میرے دوستوں جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے وہ جملوں پہ غور کریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر نکر میں بیٹھے ہیں، سر سے خون بہہ رہا ہے، بالکل یتیمی کے عالم میں در یتیم بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ پہنچے، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بھتیجا محمد روتے کیوں ہو؟ آؤ تیری پٹی کر دیتا ہوں، آج زخموں کے اوپر میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی زبان سے دو جملے نکلے، اب درد والوں کو دعوت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا کاش میرا باپ عبداللہ زندہ ہوتا، آج کسی کو جرت نہ ہوتی کہ اس کے بیٹے محمد کو کوئی تکلیف دے جاتا، آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی کوئی مجھے تکلیف دے جاتا، یہ کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی۔ حضرت امیر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بیٹا محمد پریشان نہ ہو، آج کے بعد میں تیرے ساتھ سائبان کی طرح رہوں گا، تیرے ساتھ سائے کی طرح رہوں گا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت امیر حمزہ نے یہ الفاظ کہے، مصطفیٰ کریم کے سر پہ پٹی باندھی اور کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میں سیدھا آیا تھا، ابو جہل کے پاس گیا تھا، اسے کمان ماری تھی، اسے لولوہان کیا تھا، اسے زخمی کیا تھا، میں بدلہ لے کے آیا ہوں، تیری تکلیفوں کا اور تیری مصیبتوں کا اور تیرے زخموں کا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا بدلہ لے کے آیا ہوں، میرے مصطفیٰ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہا چچا آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا وہ تو آپ کا دشمن تھا، اس سے بدلہ لینا تھا۔ کہا میں مصطفیٰ اس رب کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اس کے دین کی دعوت دینے والا ہوں، اس رب نے مجھے فرمایا ہے اگر کوئی مار دے تو اس سے بدلہ نہیں دینا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا چچا اگر آپ اس سے بدلہ لینے کے بجائے میرا کلمہ پڑھ لیتے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ حضرت امیر حمزہ کو جب دعوت دی نا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں اے بیٹا محمد، اے بھتیجا محمد، اپنے آپ کو آپ نبی کہتے ہو، میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کے اوپر قرآن اترتا ہے، جبریل قرآن لے کے آتا ہے، اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اے مصطفیٰ مجھے وہ قرآن تو سنائے جو قرآن آپ پہ اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ اب جو حضرت مصطفیٰ کریم نے قرآن کی آیات پڑھی میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی پڑھ کے سنا دوں۔ اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ، تقریر 2 گھنٹے آگے ہو جائے گی، بولے سبحان اللہ۔ ایمنا اڈو والے اچھا، اڈو والے ڈھلا نے اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا آپ پر اللہ رب العالمین قرآن نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا جی میرے چچا، فرمایا بیٹا مجھے وہ قرآن سناؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آنکھیں مبارک بند کی، ہاتھوں کو باندھا، 26 جناب والا 24واں پارہ سورہ مومن کی پہلی آیات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پڑھی، حضور نے پڑھا، ان کا پڑھنا سبحان اللہ، میں حضور کا غلام ہوں، آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں مجھے پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، آپ کو سننے میں کتنا مزہ آئے گا، محبت سے کہہ دیجیے۔ اللہ کے نبی نے پڑھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا ڈھیلا سبحان اللہ مزہ نہیں آیا۔ خالد بھائی سبحان اللہ، آدن باجوہ صاحب نہیں آدھے آدھے بیٹھے ہو نا، وہ بھی آدھے بیٹھے بولو سبحان اللہ یار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب
علیہ السلام قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو برس رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر عرض کر دیں یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے پھر قرآن سنائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 16ویں پارے سورہ طٰہٰ شروع کر دی۔ میرے مصطفیٰ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ 2 مقامات پڑھے، حضرت حمزہ کہنے لگے اے بھتیجا محمد مجھے اجازت دیجئے، ساری رات سوچوں گا، کل آ کے آپ کو اپنا جواب عطا فرماؤں گا۔ رات ہو گئی، اب رات کس کو نیند آنی تھی؟ جس نے مصطفیٰ کا قرآن سنا ہو، مصطفیٰ کی تبلیغ سنی ہو، اس کی رات کیسے گزرے گی؟ جب رات گزری، صبح ہوئی، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، وہ قرآن کی لذت، وہ قرآن کی چاشنی، مصطفیٰ کی آواز، مصطفیٰ کریم کا قرآن پڑھنا وہ بار بار دل کی دنیا پہ دستک دے رہا تھا۔ اے حمزہ جاگ جاؤ، کائنات میں صرف ایک ہی مذہب ہے، وہ مذہب مصطفیٰ کا ہے، یار کا غلام بن جا، ادھر بھی کامیاب ہے ادھر بھی کامیاب۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے ساری رات سوچا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرا دل کرتا ہے ایک مرتبہ پھر آپ قرآن سنا دیجیے۔ آپ کا دل کرتا ہے پھر قرآن پڑھ دو نا، بولے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 27واں پارہ پڑھا، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 27ویں پارے کی مشہور سورت پڑھی، میرے مصطفیٰ نے سورہ رحمان شروع فرما دی۔ میرے کریم نے پڑھا، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب سورہ رحمان پڑھی نا، حضرت امیر حمزہ جناب پھٹ گرے مصطفیٰ کے قدم میں، رو کر کہنے لگے اے مصطفیٰ ابھی مجھے اپنا غلام بنا دیجئے، جس رب کو آسمان کا سورج بھی سجدہ کرتا ہے، آسمان کا نجم بھی سجدہ کرتا ہے، آسمان کا قمر بھی سجدہ کرتا ہے، فرمایا جسے ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، میں حمزہ بھی اسی رب کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو، وقت گزرتا گیا، احد کا میدان آیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور حضرت وحشی جو مسلمان نہیں تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچے کو چھپ کر نیزہ مارا، آپ زمین پہ تشریف لائے۔ جب حضور علیہ السلام کے چچا زمین پہ تشریف لائے تو آپ کی زبان پہ یہ کلمات تھے، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، اے دنیا والو کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ کہہ رہے تھے اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا، مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو گیا، وقت میرا ختم ہو گیا، تقریر مجھے ابھی یاد ہو رہی ہے، آپ ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں گے تقریر 10 منٹ اور ہو جائے گی، بولے سبحان اللہ۔ ایسے واسطے شاعر نے حضرت امیر حمزہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کریے کریے مدنی تو جان نثار، 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 بولو کریے مدنی تو جان نثار، راضی ہوے گا پروردگار، راضی ہوے گا پروردگار، کریے مدنی تو جان، ایک جان
جان ہووے ایک جان کی اور لکھ جان ہووے دئیے دئیے اوندے قدماں تو وار دئیے اوندے قدماں تو وار کریے مدنی تو جان نثار۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی ہے۔ آج اردو ڈرامہ دیکھا آپ نے، وہاں ایک کریکٹر ہے وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہے، آپ نے اس کو بہادر سمجھ لیا، طاقتور سمجھ لیا۔ میاں یہ تو آج کا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے، اور ایک ہاتھ کی تلوار کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ ایک روایت کے مطابق 30 کلو اور دوسری کے مطابق 37 کلو۔ جس کے ایک ہاتھ میں 30 کلو دوسرے کے ہاتھ میں 30 کلو ہو، وہ کتنا بہادر ہوگا اور کتنا طاقتور و طاقتور ہوگا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی بہادری کے قصے قیامت تک جاری ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا